السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں کو اور تمام بہنوں کو۔ تو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں سچی کہانی، اور خود اس پہ ریسرچ بھی کی ہے میں نے، استغفار کے ریلیٹڈ ہی ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کی کہانی ہے، اور ایک بوڑھی عورت ہے جن کا میں نام نہیں مینشن کروں گا، لیکن میں آپ کو ساری سٹوری بتاؤں گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا استغفار سے کام نہیں ہوا، یا جو بھی ہے جیسے بھی ہے۔ تو یہ ایک تو سب سے بڑے استغفار کا رزلٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جس نے آپ کو مطلب میں نے سب سے پہلی ویڈیو اپنے استغفار پہ بنائی اور اپنی ساری اچیومنٹس پہ بتائی کہ ایسے ہوا پھر میں یہاں آیا، جو بھی تھا میں نے سب کچھ بتایا۔ میں آگے بھی بتاؤں گا، اور بھی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بہت سی سٹوریز مجھے موصول ہو رہی ہیں۔ تو لیکن میں آپ کو بتاؤں گا وہی جو مطلب ریئل بیس پہ ہوگی، ریئلٹی بیس پہ ہوگی۔ تو اسی میں سے ایک سٹوری یہ ہے کہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہے جو خود بتاتے ہیں اپنی زبانی کہ ڈاکٹر کا نام ہے ڈاکٹر انشا، یہ ایک میل ڈاکٹر ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، یہ نا اصل میں جنرل فزیشین ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ان کو ایک شہر سے نا دوسرے شہر جانا پڑا۔ تو یہ کافی ریچ ہے، مطلب بڑے امیر ہیں، تو یہ بائی روڈ نہیں سفر کرتے، کیونکہ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں کبھی دوسرے شہر میں کبھی دوسرے شہر میں۔ تو یہ اپنا ٹائم سیو کرنے کے لیے نا بائی ایئر جاتے ہیں ہر جگہ پہ۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ میں جب ایک دن میری بہت ہی مطلب امپورٹنٹ میٹنگ تھی، تو میں جلدی سے سامان اپنا پیک کیا اور میں ہاسپٹل سے نکلا، اور میں نے اپنی ڈیوٹی جب آف کی، ہاسپٹل سے میں نکلا، میں سیدھا ایئرپورٹ گیا، میں نے اپنا جو ہے وہ جہاز پہ بیٹھا، اور میں مطلب اپنے سفر پہ نکل گیا۔ تو بتاتے ہیں کہ راستے میں موسم خراب ہو گیا، تو سٹی کافی دور تھا، تو انہوں نے راستے میں جو ہے نا وہ لینڈنگ کر دی جہاز کی۔ تو بولتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا، پیسنجرز بھی کافی خوار ہوئے اس میں، جو مطلب جو جا رہے تھے، بڑے ضروری کام تھے لوگوں کو، ظاہر سی بات ہے۔ تو انہوں نے راستے میں اتار دیا جہاز۔ اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی فلائٹس تھی نا جو بیرون ملک جا رہی تھی، یا مطلب نیشنل مطلب بیرون ملک بھی جا رہی تھی، کوئی اپنے ہی ملک میں جیسے یہ جا رہے تھے ویسے ہی جا رہی تھی، بتاتے ہیں کہ وہ ساری انہوں نے نا وہ مطلب بند کر دی، ان کا شیڈول جو تھا نا آف کر دیا۔ انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو دوبارہ شیڈول دیں گے اس کا۔ تو اب وہ شیڈول کب آنا تھا کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ اب سارے مطلب اپنے جو جن کے کوئی اس سٹی میں قریبی رشتہ دار تھے، کوئی ان کے گھر جا رہا، لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کسی تک ایکسیس نہیں حاصل کر رہا تھا۔ تو یہ بولتے ہیں کہ میں نے ایک ٹیکسی لی کہ چلو میں ایک ٹیکسی کے تھرو جو سے نا کسی ایسی جگہ پر یا کسی ایسے بس اسٹاپ پر چلا جاؤں جہاں سے مجھے بس آگے لے جائے، اور پھر میں آگے سے آگے اس طرح میں چلا جاؤں۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ پھر جب میں ایئرپورٹ سے نکلا تو میں نے ٹیکسی لی، اور تو ٹیکسی والے نے تو مجھے پہلے کہا کہ موسم بہت خراب ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے نا وہ کسی بس کے اڈے تک پہنچا دوں، یا کچھ بھی ایسے ویسے کر دوں۔ تو اب وہ جب ٹیکسی میں بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ جب جا رہے ہیں تو موسم اتنا خراب تھا کہ ٹیکسی والے نے جو ہے وہ راستے میں اپنی ٹیکسی روک دی، اور ان کو کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، آپ کا جتنا فیئر بنتا ہے، مطلب آپ کا جتنا کرایہ بنتا ہے، آپ اس میں سے مجھے ہاف دے دیں، تو ہاف مجھے آپ نہ دیں، میں نہیں جا سکتا آگے، ٹھیک ہے، مجھے یہ رسک لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے، انہوں نے اس کو آدھا کرایہ دیا، اب راستے میں اتار دیا۔ اب جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، مطلب اپنے آپ کو بچانے کے لیے جگہ نہیں تھی، کہ موسم اتنا خراب تھا، اس قدر خراب تھا، ہوائیں اتنی تیز تھی کہ بارش اتنی تیز تھی، اور مطلب کہنے کہ موسم بہت ہارش تھا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں جاؤں تو جاؤں کہاں اس موسم میں، اور میں جب اپنا موبائل نکالا تو نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اتنا موسم خراب ہو تو نیٹ ورک نہیں آئے گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں افراتفری کے عالم میں جو سا میں کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں کہ بس مجھے کوئی چھت مل جائے کسی طریقے سے۔ تو کہتے ہیں مجھے ایک گھر نظر آیا، تو میں اس گھر میں جانے کے لیے میں نے دروازہ کھڑکایا، اس میں سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ تو ان کو میں نے بتایا کہ میں ایک ڈاکٹر، میں ایسے میں نے یہ مطلب یہ نہیں بتایا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، انہوں نے بولا کہ میں ایسے سے ایک مسافر ہوں، تو مطلب میں جب بائی ایئر میں ایسے آیا، پھر میں نے ٹیکسی لی، اور ایسے سے میں مطلب اسٹک ہو گیا ہوں بہت زیادہ نا، میں آگے نہیں جا پا رہا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ ایسا کریں، آپ جو سے ہے نا ہمارے گھر جو سے ہے وہ رہ لیں جب تک موسم ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اتنے میں کہتے ہیں میں اندر گیا ہوں، تو میں نے دیکھا ایک چھوٹی بچی نا کافی بیمار تھی۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ یہ میری بیٹی ہے چھوٹی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو کیا ہوا، یہ کافی بیمار لگ رہی ہے مجھے۔
تو کہتی ہے کہ اس کو ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج جو ہے نا، ہم نے کافی لوگوں سے پوچھا ہے تو وہ بولتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہے، وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے، وہ کافی دور ہے، تو وہ ہی اس کا علاج کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کا علاج نہیں کوئی کر سکتا۔ تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے ڈاکٹر، اس کا نام کیا ہے، مجھے کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل؟ وہ کہتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کا نام کوئی ڈاکٹر انشا نام ہے ان کا۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے یہ کہا نا تو میرے ہوش و حواس گل ہو گئے وہاں پہ، مطلب میں سکتے میں آ گیا ہے کہ یہ کیا مطلب، یہ کیسے ہو گیا کہ مطلب علاج جو سا ہے وہ لوگوں نے میرا نام بتایا اور میں یہاں تک آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں ڈاکٹر۔ تو وہ خود پریشان ہوگی کہ مطلب یہ کیسے ہو گیا۔ تو پھر کہتا ہے میں نے ان کی بچی کو دیکھا، میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا اور میں نے ان کو کچھ میڈیسن لکھ کے دی کہ یہ میڈیسن دیں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ ماں جی آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں، کوئی ایسا عمل یا کچھ بھی ایسی ویسی چیز؟ تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا میں دن رات جو ہے نا استغفار پڑھتی ہوں۔ تو اس پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ کیسے آیا ہوں؟ تو کہتی بیٹا آپ نے تو مجھے بتایا کہ آپ کا جو ہے موسم خراب ہونے کی وجہ سے یہ سب کو، کہتا ہے نہیں، یہ مجھے اصل میں گھسیٹ کے آپ تک لایا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گھسیٹا ہے اور گھسیٹ کے آپ کے پاس مطلب بھیج دیا گیا ہے۔ تو کیونکہ آپ استغفار پڑھتی تھی، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ چیز انہوں نے پھر جب میں نے انہیں بتائی تو وہ خود پریشان تھی اور وہ ایک طرف بڑی خوش بھی تھی کہ دیکھیں میں تو مطلب میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے صرف استغفار پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے میری سن لی اور میری بیٹی کا علاج بھی ہو گیا، مجھے کہیں جانا بھی نہیں پڑا۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ پھر جب ادھر سے فری ہوئے ہیں، جب موسم ٹھیک ہوا ہے تو پھر وہ آگے گئے ہیں، پھر انہوں نے ان کو اس بچی کے لیے انہوں نے کچھ پیسے بھی دیے ہیں ان کو کہ اس کا ٹریٹمنٹ کے لیے جو میڈیسن لینی تھی جو بھی تھا، پھر وہ آگے گئے ہیں۔ پھر اس طرح انہوں نے آ کے جو ہے وہ اپنے پیشنٹس کو بھی بتایا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا۔ اور مطلب کہنے کا مقصد، یہ سٹوری آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچی بیمار تھی اور اس کی جو والدہ تھی وہ استغفار پڑھتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی رہتی تھی کہ کوئی ایسا وسیلہ بنائے کہ وہ ڈاکٹر تک جو ہے ہماری جو ہے نا ہم پہنچے۔ تو ڈاکٹر تک تو پہنچی نہیں، ڈاکٹر خود پہنچ گیا ان کے پاس۔ تو یہ کتنا بڑا ایک معجزہ ہے آپ کے لیے، ایک جو سا ہے وہ ایک موٹیویشن ہے بہت بڑی یہ۔ اسی طریقے سے بہت سی سٹوریز ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ جو ہے میری کچھ جو ہے وہ بہنیں بھی ہیں جو مطلب بتاتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ معجزے ہوئے ہیں، کچھ دوسرے وظائف بھی ہیں جن کے معجزے بھی دیکھنے میں آئے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ ایسے ہی۔ میرے پاس اصل میں ٹائم نہیں ہوتا، میں ادھر بڑا مصروف ہوتا ہوں، ابھی بھی میں ادھر یو کے میں تقریباً یہاں پہ صبح کے 6:30 ہو رہے ہیں، یہ میری ابھی آنکھ کھلی تو مجھے یاد آیا کہ میں اپنے جو سے ہیں نا، اپنے جو آڈینس ہیں، تو میں ان کو سب سے پہلے جو ہے نا، میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں اسٹوری شیئر کروں لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا، تو پھر میں نے کہا اب میں شیئر کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ اٹھ کے میں کام پر بھی جو جانا ہوتا ہے تو پھر مجھے ٹائم نہیں ملتا، تو اسپیشلی آپ کے لیے ٹائم نکالا اور آپ کے لیے اتنی محنت کر کے ویڈیو بنائی، تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند بھی آئے گی اور آپ اس سے موٹیویشن بھی آپ کو ملے گی کافی زیادہ۔ تو ہم دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ایک بار جو سا ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا بھی کریے گا، ان کے لیے دعا کریں گے، آپ کے حق میں سب سے پہلے قبول ہوگی اور آپ کے سارے مسئلے حل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، صرف ایک بار آپ نے کمنٹ میں درود ابراہیم پڑھ کے ڈن لکھ دینا، تو مجھے یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھی ہے، کوئی کاٹ کر نہیں دیکھی، کوئی چیز نہیں دیکھی، ٹھیک ہے؟ مطلب کوئی درمیان میں کاٹا نہیں ہے، پوری ویڈیو دیکھی ہے، تو مجھے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کا یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو درود ابراہیم پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور دوسرا یہ ہوگا کہ مجھے پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھی ہے، اور مجھے یہ پتہ یہ میں یہ جان جاؤں گا کہ میں نے اپنا میسیج ڈیلیور کر دیا اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ میں ڈیلیور کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو میرے سے کوئی سوال ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ کمنٹ میں جو ہے وہ لکھیں، تو انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ لیکن میں دوسرے اس طرح نہیں کروں گا کہ جو ہے وہ دوسرے یوٹیوبرز ہیں وہ مطلب کسی کی جو ہے وہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں، نہیں، اس طرح نہیں، میں آپ کو ہمیشہ ریسرچ بیس چیز ہی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میری یہ پوری کوشش رہے گی آپ تک ڈیلیور کروں، اور
جیسا کہ اب میں آپ کو کیا کہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں میری ویڈیو کو، وہ آپ کی مرضی کریں نہ کریں، میری طرف سے نہ کریں آپ، لیکن میں آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنا نالج ڈلیور کرتا رہوں گا، اپنی ساری جو میرے پاس نالج ہے جو میں اکٹھا کرتا ہوں آپ کے لیے، مطلب جہاں جہاں سے مجھے ملتا ہے وہ میں آپ کے لیے کرتا رہوں گا، کوئی وظیفہ کچھ بھی اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوگی، کوئی ریزلٹس ہوں گے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔